दज्जाल। क्या है दज्जाल? क्या दज्जाल बाहर आ चुका है? इस्लाम में आजकल सबसे ज्यादा डिबेट किया गया टॉपिक दज्जाल कौन है, कहां है, क्या है और क्या दज्जाल सच में बाहर आ चुका है? क्या किसी ने दज्जाल को देखा है या ये सिर्फ महज एक कहानी है? जवाब है नहीं, ये महज एक कहानी नहीं है। दज्जाल एग्जिस्ट करता है और हाँ, दज्जाल को देखा गया है। हजरत तमीम अद्दारी और रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो शख्स हैं जो दज्जाल से मिले हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये कौन है और कैसे मिला दज्जाल से। तमीम अद्दारी एक सहाबी थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़लस्तीन से आए थे। वो रोमन एम्पायर के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ताजिर थे, क्रिश्चियन थे और ऐसे में तिजारत करना उनका पेशा था। एक बार मक्का से कुछ लोग तिजारत करने के लिए फ़लस्तीन आए थे। वो तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलते हैं तो तमीम अद्दारी उनसे पूछते हैं कि मक्का का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा कि मक्का और मदीना में एक शख्स उठा है एक नया मजहब लेकर और उन्हें हम मुसलमान कहते हैं। तमीम अद्दारी ये सुनकर थोड़ा हैरत में पड़ जाता है और इनसे मज़ीद डिटेल्स हासिल करता है। और ये डिटेल्स हासिल करने के बाद तमीम अद्दारी भागा भागा एक राबी के पास जाता है। वो राबी से कहता है कि आखिरकार हमें करना क्या है, क्या हम क्रिश्चियंस हैं या ज्यूज़ हैं? तो वो उनसे कहता है कि अनकरीब एक ऐसा मैसेंजर आएगा जो हम सबको एक करेगा और वो मसीहा मक्का से आएगा। तमीम अद्दारी वहाँ से एक क्रिश्चियन प्रीस्ट के पास जाते हैं और उनसे भी सेम सवाल करते हैं। वो भी उन्हें सेम जवाब देते हैं कि एक मैसेंजर आएगा जो हम सबको यूनाइट करेगा। तमीम अद्दारी समझ जाता है कि उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाना चाहिए, दरियाफ्त करना चाहिए कि क्या ये वही मसीहा है। तमीम अद्दारी अपने साथ 10 लोगों को उठाता है और मदीना की तरफ रवाना होता है। लेकिन इस सब का दज्जाल से क्या लेना देना? तमीम अद्दारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और वहाँ पर इस्लाम कबूल करता है। लेकिन तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ऐसा कहते हैं कि वो नमाज के बाद सबको ये हुक्म देते हैं कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उन्होंने उनसे कहा कि ये तमीम अद्दारी है जो कि क्रिश्चियन है और अब मुसलमान हो चुका है और इसने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मैं तुम लोगों को पहले ही कह चुका हूँ दज्जाल के बारे में। तमीम अद्दारी जब वो 10 लोगों को जमा कर रहे थे वो मदीना की तरफ समंदरी सफ़र करके आए थे और उनकी नाव में 20 और लोग थे और अचानक उनकी नाव तूफान की लहरों में फंस जाती है। ये सिलसिला 30 दिन 1 महीने तक ऐसे ही चला और उनकी नाव एक छोटे से जजीरे के पास आके रुक जाती है। वो इस जजीरे पे जैसे ही पहुंचते हैं तो तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने एक खौफनाक शख्स देखा जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। तमीम अद्दारी कहते हैं कि हम जैसे ही उस जजीरे पर पहुंचे तो हम डर गए। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा जस्सासा। जस्सासा उनसे कहता है कि वहाँ उस टेंपल में कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, चलो मेरे साथ। तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम डर गए लेकिन बिलाखिर हम उस टेंपल में पहुँच गए जहाँ हमने देखा कि एक बड़ा शख्स, यहाँ तक कि इतना बड़ा शख्स हमने कभी देखा ही नहीं था ज़िंदगी में, वो बंधा हुआ था। उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे थे, उसके पैरों में भेड़ियाँ डली थी। तो हमने उससे कहा कि भला हो तुम्हारा, तुम कौन हो? उसने कहा मेरी छोड़ो, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो। तो तमीम अद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हमने उससे कहा कि हम 30 लोग नाव में आए थे, लहरों की वजह से भटक कर यहाँ पहुँच गए
تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے 3 سوال پوچھنے ہیں. مجھے بھائسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ. کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ کیا ان پہ کھجوریں اگ رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ ان قریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے. پھر اس نے پوچھا کہ تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ. تو ہم نے کہا اس جھیل کے بارے میں کیا؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے. تو اس نے کہا کہ ان قریب وہ سوکھ جائے گی. تو اس نے کہا مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ. تو تمیم الداری جو کہ واقف ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مکہ سے یثرب چلے گئے ہیں. تو اس شخص نے کہا کیا اس کے لوگ عرب اس سے لڑ رہے ہیں کہ اسے فالو کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ وہ لڑ رہے ہیں لیکن وہ دھیرے دھیرے فتح یاب ہو رہے ہیں. پھر اس شخص نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں. اس نے کہا میں ہوں المسیح الدجال، دا فالس مسیح، اور میں ان قریب باہر آ رہا ہوں. میں 40 دن تک پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا سوائے 2 جگہ کے، مکہ اور مدینہ. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے تھے. جیسے ہی وہ اس جگہ پہ پہنچے کہ دجال نے کہا میں مکہ اور مدینہ کے سوا ہر جگہ جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ممبر پر مارتے ہوئے کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. اور تمیم الداری نے جو کہا مجھے اس میں سچائی نظر آتی ہے. المسیح الدجال، دا فالس مسیح. یہ دجال ظاہر کب ہوگا؟ کب آئے گا دجال؟ جب دنیا میں ٹرموائل ہوگا، جنگ کے حالات ہوں گے، لوگ بہت ڈیسپریٹ ہوں گے، جنگیں چھڑ رہی ہوں گی، قحط سالی ہوگی، پیاسے ہوں گے لوگ، اور پھر دجال ظاہر ہوگا اور کہے گا کہ میں مسیحا ہوں، میں تم سب لوگوں کو بچاؤں گا اور میں خدا ہوں. پر یہاں سوال یہ آتا ہے کہ دجال آئے گا کہاں سے؟ خراسان. اگر ترمذی کی ایک روایت کی بات کریں تو دجال خراسان جو ماڈرن ڈے ایران، افغانستان اور ترکمنستان ہے وہاں سے انٹر ہوگا. لیکن دجال ایگزیکٹلی ہے کہاں؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دجال پاکستان کے آئلینڈ میں ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمیم الداری کی اس حدیث کو ڈیکوڈ کریں تو یس، دجال پاکستان کے آئلینڈ میں ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نہ شام میں ہے نہ یمن میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے. اور یہ اشارہ کرتے ہوئے 3 بار انہوں نے کہا کہ دجال از ان دی ایسٹ. اب اگر ہم مدینہ سے مشرق کی طرف ایک لائن ڈرا کریں تو وہاں سے آتا ہے دا عربین سی. عربین سی ختم ہوتا ہے انڈیا کے پاس. اس بیچ میں 4 میجر آئلینڈس آتے ہیں. انڈیا میں لکشدیپ، لیکن وہاں کوئی مندر نہیں ہے تو یہ آپشن کینسل. اسکراٹ آئلینڈ ان یمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمن میں نہیں ہے. مسیر آئلینڈ ان عمان، یہاں بھی نہیں ہے. بچتا ہے خالی ایک آئلینڈ، استولا آئلینڈ، پاکستان. اور اگر ہم مسجد نبوی سے مشرق کی طرف ایک لائن ڈرا کریں تو وہ اس استولا آئلینڈ سے ہو کر جاتی ہے. استولا آئلینڈ پہ ایک ٹیمپل بھی ہے جو کہ 2000 سال پرانا ہے. لیکن بہت سارے لوگ استولا آئلینڈ گئے ہیں اور وہاں انہیں اس ٹیمپل کے ریمینز ملتے ہیں، لیکن دجال نہیں ہے. تو کیا دجال فری ہو گیا ہے؟ دجال لوگوں کو ڈیسیو کرے گا، لیکن ہمارے پاس کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہم دجال کو پہچان سکتے ہیں. جیسے اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن وہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا. اس کے گھنگرالے بال ہوں گے اور وہ لال رنگ کے ہوں گے. اس کا جسم بھاری ہوگا اور وہ لنگڑا کے چلے گا. یہ تو ہوگی دجال کی فزیکل اپیرنس. لیکن دجال لوگوں کو ڈیسیو کیسے کرے گا؟ وہ لوگوں کو معجزے کر کے دکھائے گا. جن جگہوں پہ قحط ہوگا وہاں بارشیں کرے گا. دجال زمین سے کہے گا کہ فصل اگا، زمینیں فصل اگائیں گی. دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی. اس کے آگ
ٹھنڈا پانی اور اس کا ٹھنڈا پانی آگ ہوگا۔ دجال مردوں کو زندہ کرے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ دجال 40 دن تک گھومے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن جیسے عام دن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ پر سوال یہاں آتا ہے کہ کیا دجال اکیلا ہوگا؟ جواب ہے نہیں، دجال کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا، ہپوکریٹس، وہ لوگ جو مٹیریلسٹک چیزوں میں، دنیائی چیزوں میں زیادہ کھو گئے ہوں گے اور اسلام سے دور ہوں گے۔ میجیشنز اور افشان، ماڈرن ڈے ایران سے 70,000 جیوز۔ اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ لڑیں گے اور اسے ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں ظاہر ہوں گے اور فلسطین کی طرف آئیں گے، اور وہاں پر باب لود یا گیٹ آف لیڈا کے پاس جنگ ہوگی اور وہیں پر دجال مارا جائے گا۔ یہ سب نشانیاں قیامت کی ہیں، اور انہی سب نشانیوں کے ساتھ جڑی ہے ہماری اگلی کہانی۔